آج ہم آپ کو اترس باغ لے کے چلتے ہیں۔ اترس باغ جو ہے وہ باڈن وٹمبرگ کی ڈھلوانوں پر، پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر، بلیک فارسٹ کے ایریا میں ایب پی فلانز پلیٹینیٹ ریجن کا ایک ایریا ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ یہاں پر جو ہے صدیوں سے جو ہوائیں ہیں وہ سرگوشی کر رہی ہیں ترقی کے لیے۔ یہاں پر یہ کارلسروے سے اور فورسہائم سے تقریباً ایک ہی فاصلے پر ہے، یعنی فورسہائم سے یہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور کارلسروے سے یہ تقریباً 13 یا 14 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو تاریخ نے اس کے اوپر جو سکہ یا جو مہر لگائی ہے وہ ایک طرح کے انڈسٹریل ولیج کی سٹیمپ لگائی ہے۔ یہ شہر، یہ گاؤں چھوٹا سا اس لحاظ سے زیادہ مشہور ہے کہ یہاں پر ٹیکنیکل انڈسٹری موجود ہے۔ یہ ٹیکنیکل انڈسٹری یہاں کی بہت زیادہ مشہور ہے۔ وہ ٹیکنیکل انڈسٹری نمبر ایک تو ہرمن جو ساؤنڈ سسٹم ہے گاڑیوں کا، اس کے لیے مشہور ہے، اور دوسرا اسی طرح یہ جو شہر ہے یہ ہرمن کے الٹرا سونک ساؤنڈ سسٹم کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہ شہر تاریخ کے صفحات پر کوئی 13ویں صدی میں تقریباً 1230 کے بعد اس کا نام ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ مختلف سٹیٹس کے ساتھ یہ ملتا رہا۔ کبھی اس کے پاس چلا جاتا تھا، باڈن وٹمبرگ کے پاس، کبھی باویریا کے پاس۔ تو اس نے بہت سارے مرتبہ اپنے چینجز کی ہیں، لیکن جو 1830 کے بعد یہ باڈن وٹمبرگ کے ساتھ ہے، اور باڈن وٹمبرگ کے ایریے سے تقریباً 1854 میں یہاں پر انڈسٹری آئی اور اس کی ترقی کا آغاز شروع ہوا۔ خاص طور پر 30 ایئرز وار کے بعد اس نے بہت زیادہ نام کمایا۔ تو یہ اترس باغ ہے تو چھوٹا سا شہر، چھوٹا سا گاؤں، لیکن اس کا جب آپ پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں، کسی پہاڑ سے نیچے دیکھتے ہیں، کسی اونچی جگہ سے نیچے دیکھتے ہیں، تو یہ آپ کو بہت زبردست لگتا ہے۔ اترس باغ سے ہم لنگنسٹائن باغ گئے اور وہاں پر ہم سینٹ باربرا چیپل ادھر گئے۔ ایک چیز جو اہم ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ چیپل، مونسٹری، ان کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے۔ چیپل کیا ہوتا ہے، مونسٹری کیا ہوتی ہے۔ مونسٹری وہ ہوتی ہے جہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس یا کچھ لوگ رہیں، وہاں پر عبادت بھی کریں اور ساتھ ساتھ اپنی ارننگ کے لیے بھی کچھ کرتے رہیں، کوئی کام بھی کریں۔ تو ایسی جگہ جو کہ مدرسہ ٹائپ ہو، جس میں جیسا کہ ہم اسلام میں اس کو مدرسہ کہتے ہیں، اسی طرح کرسچینٹی میں وہ رہنے کی جگہ جو اسٹوڈنٹس کے رہنے کی جگہ ہو، جو کہ کرسچینٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں، اور ان کو ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ارننگ کا بھی وہ ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مونسٹری ہے۔ اور مونسٹری میں جو ٹیچرز ہوتے ہیں، جو استاد پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کی ایک کسی بھی چرچ میں، کسی بھی علیحدہ چرچ کے باہر یا کسی کیتھیڈرل میں ایک سیپریٹ جگہ جہاں پر وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، کوئی ایک بندہ بیٹھ کے عبادت کرتا ہے، تو اس کو ہم چیپل کہتے ہیں۔ تو یہ جو چیپل ہے، باربراز چیپل، تو سینٹ باربرا جو کہ مونسٹری کے استاد تھے، وہ یہاں پر آ کے رہتے تھے۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ چیپل تعمیر کیا گیا اور پھر اس نے مختلف وارز دیکھیں، لائک اس نے 30 ایئرز وار کو بھی دیکھا، اس نے نیپولین وارز کو بھی دیکھا۔ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس چیپل میں ایک مرتبہ ایک چرواہا آیا، اور اس وقت بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی تھی، اور تیز بارش کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے، تو وہ چیپل میں گھس گیا، اور جب وہ چیپل میں کے اندر آیا تو اس نے سینٹ باربرا کا چہرہ اس کو دیکھنا نصیب ہوا، اور اس کے بعد اسے بہت سارے ان کے اور بھی کرامات اور
ان بہت ساری چیزوں کو اسے علم حاصل ہوا۔ تو لوگ یہاں پر نہ صرف عبادت کے لیے آتے ہیں، لوگ یہاں پر اس جگہ کی کرامات دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ سینٹ باربرا چیپل کے متعلق ایک یہ بات بھی مشہور ہے کہ یہاں پر سے زمین کے اندر سے ایک چھوٹا سا راستہ جاتا ہے، اور اس راستے کے ذریعے ہم پہنچتے ہیں ایلنگن میں، اور وہاں پر نیچے زمین کے نیچے خاص طور پر بہت سارے خزانے دفن ہیں، اور ان کی آواز مختلف ٹائم پہ آتی ہے۔ تو یہ ایک بات اس ایریا کے متعلق، اس باڈن وٹمبرگ کے ایریا کے متعلق یہ ہے کہ یہاں پر جو ڈراؤزنگ لوگ کرتے تھے، ڈراؤزنگ ایسا فنامنا ہے جس میں وہ کوئی لاٹھی یا کوئی انسٹرومنٹ لے کے زمین کے اوپر چلتے ہیں اور نیچے بتاتے ہیں کہ یہاں پر پانی ہے، یا یہاں پر نیچے خزانہ ہے، یہاں پر فلاں چیز موجود ہے۔ تو پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو پانی کی تلاش کے لیے جو ہے وہ کسی لاٹھی یا کسی بندے کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ جو اس علم کو جانتا ہے وہ انفیکٹ ڈراؤزنگ کو جانتا ہے۔ تو یہ ڈاؤزنگ بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ڈاؤزنگ کا عمل جو ہے وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس کہانی کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہے۔ بہرحال یہ جو چیپل ہے یہ 30 ایئرز وار میں اس کو بالکل تباہ ہو گیا، اور خاص طور پر جو نپولینک وارز تھیں ان میں اس کا اور زیادہ اس کے ساتھ مسائل ہوئے کہ اس کی چھت جو ہے وہ لیڈ کی سیسے کی بنی ہوئی تھی، اور وہاں سے سیسہ اتار کے اس کو پگھلا کے گولیوں میں تبدیل کر دیا گیا،